نیوزی لینڈ حملے کے ملزم نے تارکین وطن کے خلاف نفرت سے بھرپور ایک اعلامیہ جاری کیا۔ کہا جا رہا ہے کہ عدالت میں پیشی کے دوران اس نے ہاتھ سے سفید فام قوم پرستوں کا مخصوص نشان بھی بنایا۔ نیوزی لینڈ میں ہونے والی یہ انہونی بدقسمتی سے امریکیوں کے لیے غیر معمولی نہیں، جو سیاہ فاموں کے ایک چرچ اور یہودیوں کی ایک عبادت گاہ پر بڑے پیمانے پر فائرنگ کے حملوں کی شکل میں نفرت پر مبنی تشدد دیکھ چکے ہیں۔ جب آپ نفرت اور گنز کو ملا دیتے ہیں تو اس کا اچھا نتیجہ نہیں نکلتا۔ ایک زمانے میں زیادہ تر نظروں سے اوجھل رہنے والی سفید فام نسل پرستی امریکہ میں کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ سن 2017 میں ورجینیا کے شہر شارلٹسویل کی سڑکوں پر ہونے والے مظاہروں سے لے کر آج انٹرنیٹ تک اس کی مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں یورپی نسل سے تعلق رکھنے والے سفید فام غیر سفید فاموں سے برتر ہیں۔ سفید فاموں کی برتری کی سوچ کے آزادانہ اظہار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ کھلے عام نظر آنے لگی ہے۔ سوشل میڈیا بھی اس مسئلے کا حصہ ہے، جس کی بہت ہی کم حدود ہیں۔ لہٰذا جب نفرت انگیز مواد کی بات آئے تو سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کمپنیز کو چوکنا رہنا چاہیے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فوری طور پر نیوزی لینڈ حملے کی مذمت کی۔ یہ بے حد اندوناک ہے۔ میں نے نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کو کہا ہے کہ ہم 100% ان کے ساتھ ہیں۔ ساتھ ہی صدر نے سفید فام نسل پرستی کے بڑھتے ہوئے خطرے کو اہمیت نہیں دی اور کہا کہ انہوں نے حملہ آور کے اعلامیے کو نہیں دیکھا، جس میں اس نے صدر ٹرمپ کو سفید فاموں کی شناخت کی علامت قرار دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کو شارلٹسویل میں سفید فام نسل پرستوں اور ان کے مخالفین کی جانب سے احتجاجی مظاہروں میں دونوں فریقین کو تشدد کا برابر ذمہ دار ٹھہرانے پر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ صدر غیر قانونی تارکین وطن اور ان کے متعلقہ ممالک کے خلاف توہین امیز الفاظ بھی استعمال کرتے آئے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے قائم مقام چیف آف سٹاف نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ صدر سفید فام نسل پرست نہیں ہیں۔ نیوزی لینڈ حملہ آور کو ٹرمپ کا سپورٹر کہنا ٹھیک نہیں۔ وہ ایک بیمار اور برا شخص تھا۔ دوسری جانب امریکہ بھر میں مختلف عقائدین کے رہنما اس موقع کو نفرت کے خلاف ایک متحد اور مؤثر پیغام دینے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔